بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ شمس القدیر کا آفیشیل پیج دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ہمارے کچھ محترم دوستوں نے تقاضا کیا کہ سیرت سیریل کے حوالے سے جو ہماری ایک مستقل شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ہم مختلف پارٹس کے اندر آپ حضرات کو سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ تک پیغامات پہنچ رہے ہیں، اور تاریخ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دوستوں نے تقاضا کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک نشست کا انعقاد کیا جائے، جس میں مختصر خاکے کے اندر تمام انبیاء کرام کا تذکرہ ہو۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے پھر اپنے استاد محترم حضرت مولانا فضل الہادی صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کیا۔ استاد جی جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے حضرت، ہمارے لوگوں میں یہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، کچھ کہتے ہیں 1,25,000 ہے، کچھ 1,40,000 بتاتے ہیں۔ تو یہ کنفرم تعداد یا ایسی تعداد جو جمہور کے ہاں مانی جاتی ہو، یہ تعداد کتنی ہے انبیاء کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، یہ تو طے ہے کہ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں جی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بالکل درمیان میں کتنی تعداد آئی، قرآن پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو 3 طریقے سے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک، سورہ مؤمن جی 78 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ جی ہم نے بہت سارے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے ہیں، بعض کے حالات آپ کو سنائے ہیں، بعض کے نہیں سنائے۔ جی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء کی ساری تعداد اور ان کی تفصیلات اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی نہیں بتائی۔ جی البتہ احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے، جبکہ روایات کی صحت قابل اعتماد نہیں ہے، جی وہ 2 روایتیں ملتی ہیں، 1,24,000 اور 2,24,000۔ اچھا، اسی لیے عقائد کی کتابیں لکھتی ہیں کہ ہم کسی تعداد میں پیغمبروں کو بند نہیں کریں گے، اچھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تعداد مثلا 1,24,000 ہوں اور ہم 2,24,000 پر مصر ہو جائیں جی تو غیر ان نبی کو نبیوں میں شامل کر دیں گے، ٹھیک، اور اگر 2,24,000 ہیں اور ہم 1,24,000 پر مصر ہو جائیں جی تو انبیاء کو نبیوں کی فہرست سے نکال دیں گے۔ جی لہٰذا 1,24,000 کم و بیش جتنے آئے ہیں سب پر ہمارا ایمان۔ جی دوسرا تذکرہ، دوسری قسم کا تذکرہ قرآن پاک میں ان انبیاء کا ہے جن کا نام نہیں لیا، ان کے واقعات سنائے ہیں۔ جی ایسے انبیاء کرام کی تعداد 8 ہے، ٹھیک، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا نام لے کر ذکر کے نام بنام ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ تعداد 26 بنتی ہے۔ جی اگر ذوالقرنین کو جی اور لقمان حکیم کو، جیسا کہ انتہائی کمزور روایتوں کی بنیاد پر بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، تو پھر تعداد ہو جاتی ہے 28، جی ورنہ 26 کی تعداد رہتی ہے۔ ٹھیک۔ استاد جی، جن انبیاء کرام کے نام قرآن حکیم میں نہیں لیے گئے، ان کی تعداد اور اسماء کرام، ان کے اسماء کا کوئی اندازہ ہے؟ جن کا نام نہیں لیا گیا قرآن پاک میں، ان کا اندازہ تو سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے۔ حزقیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام مثلا، اور ان کے علاوہ اور انبیاء ہیں، جی لیکن ان کا تذکرہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے جی اس کا انتظام نہیں کیا۔ ٹھیک، البتہ جن کا نام لیا ہے قرآن پاک میں، جی 26 انبیاء کرام علیہ السلام، جی تو وہ انبیاء بہرحال ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، ان کے تفصیلی حالات بھی موجود ہیں، اور جی 8 انبیاء کرام جن ٹھیک۔ کا نام نہیں لیا واقعات ہیں، تو وہ تو یقیناً۔ جن کے نام مذکور ہے استاد محترم، ان کے ذرا اسماء بھی ذکر کریں اور تھوڑی سی ان کی تفصیل بھی قرآن ہو۔ مجید میں 26 انبیاء کرام کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ جی ان میں سے 4 کا تعلق عراق سے ہے، اچھا، اور عراقی انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جی ان کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ٹھیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ 4 عراقی انبیاء کرام ہیں، ٹھیک، اور ان میں سے 3 کا تعلق مصر سے ہے۔ جی مصر کی سرزمین پر ان 3 کی بعثت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جی جو اصل میں فلسطین کے تھے، لیکن بچپن میں مصر منتقل ہو گئے اور زندگی وہیں گزری۔ جی پھر انبیاء، یہ تمام بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل خاندان والے وہاں منتقل ہو گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان منتقل ہوا۔ جی تو ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبوت دی، تو یہ 3 شخصیات مصری ہیں، جی یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام۔ جی
ان میں سے 6 کا تعلق جزیرہ عرب سے ہے۔ ٹھیک عرب کا جزیرہ یمن اور جو جنوب مغرب میں ہے، جی اور اس کے مشرقی جانب میں جو علاقہ ہے عمان، جی اس کے درمیان کے خطے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جی اور حضرت صالح علیہ السلام یہ جزیرہ عرب کے شمالی علاقے میں ہے، خیبر سے بھی شمال کی طرف مدائن صالح کا علاقہ موجود ہے، اس علاقے میں صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جی اور جزیرہ عرب کے شمالی خطے میں مدین اور تبوک، جی یہ 2 خطے ہیں، مدین اور تبوک۔ مدین اور تبوک میں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک مدین میں پہلے وہ مبعوث تھے، اور جب مدین کی قوم تباہ ہو گئی تو پھر حضرت کو اللہ جل جلالہ نے تبوک کی طرف مبعوث فرمایا، اور تبوک کا نام قرآن پاک میں ایکہ ہے، جی اصحاب الایکہ کے نام سے جو تذکرہ آتا ہے۔ جی اور جزیرہ عرب کے مرکز مکہ مکرمہ میں جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان میں سے 3 کا نام قرآن پاک میں ہے۔ ٹھیک پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، آخری جی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وسلم۔ جی سر یہ 6 جزیرہ عرب سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام ہیں۔ جی مزید 13 انبیاء کرام کا تعلق اس وقت جو کہلاتا تھا شام کا خطہ، اچھا آج وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے شام کا وہ خطہ۔ جی ایک حصہ خود شام اور سوریہ کے نام سے ہے۔ جی اس خطے کے انبیاء کرام کا جو قرآن پاک میں نام ہے جی وہ 2 ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ جی یہ 2 انبیاء کرام ہیں شام کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے۔ جی موجودہ شام کا جو مغربی حصہ ہے اور وہ مستقل ملک ہے لبنان، جی وہاں کے 2 انبیاء کرام کا قرآن پاک میں نام آیا ہے، جی حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کے چچا زاد بھائی جو ان کے جانشین بھی بنے تھے، حضرت الیسع علیہ السلام، جی والیسع کے نام سے ان کا جی تذکرہ ہے۔ اور جو اردن کا علاقہ ہے، جی اردن اور اسرائیل کے درمیان بحر میت کا علاقہ آج بھی گواہ ہے اس قوم کی تباہی کے حوالے سے، وہاں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، تو اردن سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک اور جو فلسطین ہے موجودہ، جی اس خطے میں انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے اور جن کا نام قرآن پاک میں ہے، ان کی تعداد 8 بنتی ہے۔ جی وہ اس طرح کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا تعلق اس فلسطین سے ہے۔ جی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، وہ بھی فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی اور حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جی تعلق بھی فلسطین سے ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بھی فلسطین سے ہے۔ جی تو یہ وہ 26 انبیاء کرام جن کا نام لیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور ان خطوں سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک تو ایک جماعت وہ رہ جاتی ہے جن کا نام نہیں لیا قرآن پاک میں۔ 8 جی انبیاء کرام وہ ہیں، جی تو وہ حضرت حزقیل علیہ السلام، جی حضرت شمویل علیہ السلام، جی اور تیسری شخصیت ہے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے، جی اور یوسف علیہ السلام کے وہ پڑپوتے ہیں۔ ٹھیک اور چوتھی شخصیت حضرت خضر علیہ السلام، جی بلیا ابن ملکان ان کا نام تھا علیہ السلام، جی اور خضر کے نام سے مشہور ہے، مشہور واقعہ ان کا موجود ہے قرآن پاک میں۔ جی اور ایک پیغمبر ہیں حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام، جی اصحاب الرس کے عنوان سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، پرانے جی کنویں کے پاس مبعوث ہوئے تھے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا، جی اتنا ظلم کیا گیا تھا ان پر۔ اور 3 شخصیات سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ہیں، جی اصحاب القریہ کے عنوان سے، جی تو ان کے اسماء گرامی صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون، یہ جی نام ان کے آتے ہیں۔ ٹھیک تو یہ وہ انبیاء کرام ہے کہ بعض کا نام لے کر تذکرہ ہوا ہے اور بعض کا نام لیے بغیر تذکرہ ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں جزاک اللہ۔ استاد محترم، ان اسماء گرامی کو یاد کرنے کا کوئی ایسا آسان فارمولہ یا طریقہ کار جس سے یہ یاد رہے کہ 26؟ قرآن مجید میں سورہ انعام میں جی آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، ان 4 آیتوں میں جی 18 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا۔ جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ادھر ہی مذکور ہیں، قرآن پاک میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے، جی لیکن یہاں ایک ساتھ ان کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ان میں 2 بابوں کا عنوان ہے، 2 بابے ہیں، جی یعنی نوح علیہ السلام ہمارے بڑے بابا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام کے بابا ہیں۔ 2 بالکل۔ بابے کے عنوان سے ان 2 کا نام یاد ہو جائے گا۔ جی پھر اگلا مرحلہ ہے باپ بیٹا، جی باپ بیٹے کی جماعت، اس میں اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، باپ بیٹا ہے۔ جی اور اگلی جماعت بھی باپ بیٹے کی ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ جی
اگلی جماعت دو بھائیوں کی ہے. جی بھائی وہی معنی کہ ان کے حالات ملتے جلتے ہیں صبر اور شکر میں، ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. جی اور اس کے بعد دو بھائیوں کے نام ہے، حالات بھی ایک جیسے تھے اور رشتہ بھی ایک خاندان سے تھے، یعنی ایک گھر سے تھے، جی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. جی اور اس کے بعد والی آیت میں، یہ آیت 83 اور 84 میں تو یہ 10 انبیاء مذکور ہو گئے. جی آیت نمبر 85 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں 4 انبیاء کرام کا ذکر ہے جی جو زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام تقریباً ایک خاندان کے ہیں. جی اور 4 انبیاء کرام کا تعلق مختلف خطوں سے ہے. جی مثلا اسماعیل علیہ السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، جی اور اسماعیل یسع علیہ السلام کا تعلق لبنان سے ہے، جی اور یونس علیہ السلام عراقی ہیں، اور جی لوط علیہ السلام اردن کے ہیں. جی تو مختلف خطوں کے انبیاء کرام، ان عنوانات کے ساتھ یہ 18 نام یاد ہو جائیں گے، جی اور اسی ترتیب کے ساتھ ہیں ان آیتوں میں. جزاک. اور ایک جماعت جو متفرق یعنی اکٹھے نام ان کے نہیں ملتے، جی ان کی تعداد 8 ہے. ٹھیک. نام لیے ہیں لیکن ایک جگہ نہیں ہے. متفرق. جی تو ان کی 3 جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں. ایک جماعت کہ اول اور آخر کی جماعت، جی تو اول آدم علیہ السلام، آخری حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. اور 3 کثیر الذکر شخصیات، وسلم. جی 3 کثیر الذکر شخصیات میں ہود، صالح، شعیب علیہ السلام کا نام آتا ہے. جی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ایک ساتھ ملتا ہے اکثر. ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 دفعہ آیا ہے. ٹھیک. 2 دفعہ کا اضافہ کیا جائے تو 9 دفعہ صالح علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 2 دفعہ کا ان پر اضافہ کیا جائے تو شعیب علیہ السلام کا نام 11 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں. جی اور ان کے بعد تیسری جو جماعت ہے جن کا نام متفرق جگہوں میں ملے گا، تو وہ قلیل الذکر 3 شخصیات ہیں. جی ادریس علیہ السلام 2 دفعہ نام آیا ہے، ذوالکفل علیہ السلام 2 دفعہ قرآن پاک میں نام آیا ہے، اور عزیر علیہ السلام کا نام 1 دفعہ آیا ہے. جی تو ان جماعتوں میں تقسیم کر کے آسانی سے نام یاد ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. استاد محترم، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم اور ملت اور میں ہم نے ایک نبی بھیجا ہے، اور جو ہے اور ظاہر ہے کہ ہر قوم میں ممکن ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا ہوگا، لیکن یہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا، ان کا تعلق تو یا فلسطین، اردن، شام، عراق اور جزیرۃ العرب سے. تو یہ جو ہمارا بر صغیر یا مغربی ممالک ہے، ان میں بھی کسی کا تذکرہ ایسا ہے جو موجود ہو کتابوں میں؟ کتابوں میں تو ہے تذکرہ، لیکن قرآن پاک میں جو تذکرہ نہیں ہوا، جی چونکہ قرآن پاک عالمگیر کتاب ہے، جی اور یہ سوال تو ہے کہ ہر امت میں ایک نذیر اگر آیا ہے تو قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کرنا تھا. جی چونکہ قرآن پاک کے براہ راست مخاطبین صحابہ کرام اور عرب کے لوگ تھے، جی تو عرب کے لوگوں کو آپ اللہ جل شانہ نے ان انبیاء کرام کے حالات سنائے جو جزیرہ عرب اور آس پاس رہتے تھے. جی استاد. جزیرہ عرب اور آس پاس کے پیغمبروں کے حالات سے واقف ہونا ان کے لیے آسان تھا، جی اور ان کے حالات اور پوری دنیا میں آئے ہوئے انبیاء کرام کے حالات ملتے جلتے تھے، قوموں کے حالات بھی ملتے جلتے تھے. جی تو جو ان انبیاء کرام کے حالات سے واقف ہو جائے گا وہ جی تمام انبیاء کے حالات سے واقف ہو جائے گا. ٹھیک. چونکہ قرآن پاک تو نصیحت اور ذکر تذکیر کی کتاب ہے، تو جی تذکیر اور تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، جی تو ان کے حالات سے دوسروں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تاریخ اعتبار سے ضرورت نہیں ہے، اور واعظ کے اعتبار سے ضرورت پوری ہو رہی ہے. جی استاد، جزاک اللہ خیرہ. محترم ناظرین، انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس ہماری نشست سے کافی فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. سیرت سیریل پر ہم مختلف پارٹس کی صورت میں آپ حضرات تک سیرت کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.